پہلا موضوع ڈان اخبار سے لی گئی رپورٹ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹک ٹو کے معاملے پر شدید ترین اختلافات سے متعلق ہے۔ موضوع جو ہے وہ بلوچستان سے متعلق ہے۔ بیسیکلی ڈان اخبار اور دا نیوز اخبار میں لکھے گئے کالم اور ایڈیٹوریل کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ڈاکٹر یاسر عرفات اور میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل وینٹیج پوائنٹ زیرو کے ساتھ۔ آج کے پہلے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ خبر ہے کہ ٹک ٹاک کی تقسیم کے حوالے سے پی ایم ایل این میں شدید ترین اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اور بظاہر پارٹی دو بڑے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک دھڑا شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرا مریم نواز لیڈ کر رہی ہے، اور یہ دونوں دھڑے جو ہیں وہ اپنے اپنے فیورٹس کو ٹکٹس دینے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو وہ NA-76 سے جڑھنوالا میں طلال چودھری کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور گجرانوالہ میں وہ محمود بشیر ورک جن کی طویل عرصے سے رفاقت ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ شہباز شریف کو دیکھا جائے تو وہ ملک نواز شیر وسیر کو جڑھنوالا میں سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ سابق PTI کے سابق MNA ہیں، اور دوسرا گجرانوالہ میں وہ عطا اللہ تارڑ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھاولپور سے NA-172 سے مریم نواز طارق بشیر چیمہ کو ٹکٹ دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، لیکن طارق بشیر چیمہ مقتدر حلقوں کی منت ترلے کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی وفاداری کا صلہ دیا جائے، جبکہ مریم نواز سعود مجید کے حق میں ہیں۔ NA-125 لاہور سے وحید عالم جو ہیں وہ یہ سیٹ اب چھوڑ رہے ہیں، جبکہ لاہور شہر سے سیف الملوک کھوکھر جو کہ شہر کے صدر ہیں وہ مریم نواز کی آشیرواد سے 2 پنجاب اور 2 قومی اسمبلیوں کی سیٹوں کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے پہ پارٹی کے اندر شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ گجرات سے خبر یہ ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر چودھری شجاعت کی PMLQ کو 2 سے زائد سیٹیں دی گئی تو وہاں کے جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو آزاد امیدواران ہیں انہوں نے الگ سے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا الگ الیکشن آزادانہ طور پر لڑیں گے۔ اسی طرح NA-127 سے علی پرویز ملک کو مریم نواز کے حق میں سیٹ سے دستبردار ہونے کا کہا گیا ہے اور وہ ایگری ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی والدہ شائستہ پرویز ملک کو NA-133 سے ٹکٹ دینے کا کہا گیا ہے۔ سب سے دلچسپ صورتحال اس وقت لاہور کے 2 بڑے اسٹال وارڈز کے درمیان ہے، اور وہ ہیں ایاز صادق اور روہیل اصغر۔ چونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ری ڈرا ہوئی ہے تو اس وجہ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹکٹ ملے گا، اور شنید یہ ہے کہ روہیل اصغر صاحب ایاز صادق پر یہ بازی لے جائیں گے۔ مسلم لیگ کے لیے اس اندرونی چیلنج کے علاوہ ایک بیرونی چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج بنیادی طور پر IPP سے متعلق ہے۔ IPP جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے جس کے صدر جہانگیر ترین صاحب ہیں، اور وہ پنجاب میں نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی اپنا اچھا خاصا حصہ مانگ رہے ہیں، اور اس پر بھی پارٹی میں اچھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ موضوع بلوچستان سے متعلق ہے جس کا ذکر دی نیوز انٹرنیشنل کے ایڈیٹوریل میں اور ڈان اخبار کے کالم میں کیا گیا ہے، اور یہ کالم لکھا ہے عاصم سجاد اختر صاحب نے جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن بھی ہیں۔ پروفیسر عاصم سجاد اختر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا معاملہ انتہائی سادہ سا ہے، ان کے صرف 2 مطالبات ہیں، ایک جبری گمشدگی سے متعلق ہے اور دوسرا ماورائے عدالت قتل سے متعلق ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف جبری گمشدگیوں کو روکا جائے بلکہ ماورائے عدالت قتل سے بھی احتراز کیا جائے، اور جو لوگ اس پورے عمل میں ملوث ہیں ان کے خلاف ریاست کارروائی کرے۔ لیکن یہ مطالبہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں، یہ بھی ایک شجر ممنوعہ کی طرح بنتا جا رہا ہے، ایک ٹیبو بنتا جا رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عجب طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب بلوچ عوام مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلوچستان جا رہی تھیں ان الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنے کے لیے جن کی مدد سے وہ اقتدار میں آنا چاہتی ہیں۔ زبیدہ مصطفیٰ نے چند دن پہلے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ اس طرح کے ظلم و ستم سے ہم بلوچوں کے ساتھ وہی سلوک تو نہیں کر رہے جو آج سے 53 سال پہلے ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ظلم کے ضابطے عاصم سجاد اختر کے مطابق نہ تو بلوچوں کے ساتھ اور نہ ہی عام سیاسی ورکر کے ساتھ روا رکھنے چاہیے۔ لگتا یہی ہے کہ عام عوام بلوچوں کے ساتھ ہیں اور سیاسی جماعتیں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں۔ دی نیوز کے ادارے کے مطابق بھی بلوچوں کی محرومیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی محرومیاں ہوں، چاہے وہ معاشی محرومیاں ہوں، چاہے وہ سماجی محرومیاں ہوں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ انسانوں کے پیدا کردہ مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان کو اپنی اکائیوں کے حقوق میں کسی قسم کی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔